اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، خزائن ٹیوٹر پر دوبارہ ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. معزز ناظرین، دوسری تقوی ہماری بہت جلد مکمل ہونے والی ہے، تو ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. ان تختیوں کے اوپر، شروع کی تختیوں کے اوپر ہم جتنی محنت کر لیں گے، جتنی زیادہ مشق کر لیں گے، انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے. تو اس کے لیے مشق ضروری ہے، بار بار اس کی پریکٹس ضروری ہے. آپ اگر لیکچر سن رہے ہیں، اگر میں نے ایک لائن پڑھا دی ہے تو آپ ایک لائن سن کے پھر اس کو خود 5 دفعہ 6 دفعہ 10 دفعہ خود پڑھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کو سن کے دوبارہ خود پڑھیں گے تب آپ کا سبق اچھے طریقے سے یاد ہوگا. تو میں بار بار آپ کو اس چیز کی تلقین اس لیے کرتا ہوں کہ مشق کے ساتھ ہی آپ اچھے پڑھ سکیں گے. اگر آپ صرف میرا لیکچر سن کے آپ کہیں گے کہ ہم صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے، تو اس طرح نہیں ہے. جب تک آپ اپنے زبان سے بار بار مشق نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے. تو اس لیے مشق انتہائی ضروری ہے. چلیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے لفظ ہے با ہا الف. یہ ہا کی پہچان آپ نے لازمی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ آنکھ والی ہا اس کو کہتے ہیں، تو اس کی پہچان ضروری ہے. اگر پہچان نہیں ہوگی تو آپ لفظ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے. با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال قاف ذال را زا جیم را ها زا. دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال قاف ذال را زا جیم را ها زا. اس تقدیم میں جتنے بھی موٹے حروف ہیں اور نرم حروف ہیں، حروف ہلکی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے، جو میں نے آپ کو طریقہ کار پہلی تقدیم میں بتایا، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طرح اسی مخرج سے اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت اچھے تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے. معزز ناظرین، یہ جو نورانی قاعدہ ہے، یہ جس نورانی قاعدے پر آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اگر یہ اس طرح کا ہی قاعدہ آپ کے پاس اگر گھر میں موجود ہوگا تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ نورانی قاعدہ اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، تو اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ کون سا نورانی قاعدہ ہے، کس کمپنی کا ہے، اور اس سے آپ وہی نورانی قاعدہ اگر آپ لے لیں گے تو اس میں ہو بہو یہی لفظ ہوں گے. جب سارے لفظ اسی طرح کے ہوں گے تو آپ لیکچر کے علاوہ بھی پڑھیں گے اور اس کے اوپر مشق کریں گے. تو کیونکہ بہت سارے نورانی قاعدے کوئی تجوید کے ساتھ ہیں، کوئی اسی طرح سادہ ہیں، کوئی رنگین ہے، کچھ لفظ آگے پیچھے ہیں، تو اس میں یہ بہت ساری ہر طرح کے نورانی قاعدے ہیں. تو میری کوشش ہوگی میں نورانی قاعدے پر بھی ویڈیو بنا کر تو وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. پھر آپ اس طرح کا نورانی قاعدہ گھر میں لیں اور اس کے اوپر مشق کریں. چلیں اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں آگے. را زا یا را تا زا سین. یہ سین سیدھی والے حروف میں ہے. سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا. ناظرین
یہ تو اور زوا پہلی تختی کا لفظ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا تختی ہم دوسری پڑھ رہے ہیں اور لفظ پہلی تختی کے، اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر پہلی تختیوں کے اوپر مشق اچھے طریقے سے ہوگی، لفظوں کی پہچان صحیح طریقے سے ہوگی، تو آگے ساری تختیوں میں اسی طرح کے لفظ ہیں، ملے جلے لفظ ہیں، وہ آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ توا اور زوا میں بچے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، توا کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، توا نون غننے کی آواز آخر میں لے جاتے ہیں، تو اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ تو آگے صاد با با واد الف، یہ اوپر زواد ہے اور نیچے زواد کے ساتھ الف لگا دیا گیا ہے، واد الف، یہ سواد ہے، سواد کے ساتھ ادھر با لگا دی گئی ہے، صاد با، یہاں پہ توا ہے اور توا کے ساتھ تو با، یہ اس کو لفظ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب لفظ آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں تو پھر لفظ کی بناوٹ پوری نہیں رہتی، جس طرح یہ سین ادھر پورا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لام کے ساتھ جڑے گا تو یہ سین صرف اس کے 3 دندانے ہوں گے، آگے لام ہے۔ تو اس طرح اگر لفظوں کی پہچان صحیح طریقے سے ہوگی، کیونکہ جب لفظ جڑ جاتے ہیں یا 3 لفظ یا 2 لفظ جب آ جاتے ہیں تو وہ ان کی بناوٹ پوری نہیں ہوتی، ان کو پورا نہیں لکھا جاتا بلکہ اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہچان اور لفظوں کی جو پہچان ہے اور مشق ہے وہ ضروری ہے۔ جب آپ لفظوں کی پہچان صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی، انشاءاللہ آپ پورا نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھیں گے، پھر آگے قرآن پاک بھی انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے۔ معزز ناظرین، اگلے سبق تک مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔